جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 14ویں کتاب آہنی دروازہ کی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈ نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ عمران ڈائننگ ہال سے نکل کر اس کمرے کی طرف روانہ ہو گیا جہاں سردار داراب رات کے کھانے کے بعد شطرنج کھیلا کرتا تھا، لیکن آج یہاں اندھیرا نظر آیا۔ شاید سردار داراب تھک گیا تھا۔ عمران اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ کمرے میں داخل ہوئے مشکل سے 3 منٹ گزرے ہوں گے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، عمران نے کہا۔ ایک نوکر نے اندر آ کر کہا، کیا آپ عقیل صاحب سے ملنا پسند کریں گے؟ کون؟ عقیل صاحب؟ میں نہیں جانتا۔ مینار والے؟ مینار والے؟ عمران نے حیرت سے دہرایا۔ جی ہاں، مجھ سے نہیں بنتا ابیٹری، میں اسے مینار ہی کہتا ہوں۔ اوہو، آبزرویٹری۔ عقیل، وہ تو نہیں جو لمبے سے ہیں؟ جی ہاں، وہی۔ بھیج دو، میں ان سے ملوں گا۔ نوکر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہی لمبا آدمی کمرے میں داخل ہوا جس کے متعلق سردار داراب نے بتایا تھا کہ وہ آبزرویٹری میں کام کرتا ہے۔ عمران نے کرسی سے اٹھ کر بڑے احترام سے اس کا استقبال کیا۔ میں نے بے وقت آپ کو تکلیف دی ہے، وہ ہنستا ہوا بولا۔ کوئی بات نہیں جناب، تشریف رکھیے، وہ بیٹھتا ہوا بولا۔ کالج میں آپ کی تقریر بڑی شاندار تھی، ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ شکریہ جناب، وہ تقریر تو میں نے بہت جلدی میں کی تھی، کسی دن تیار کر کے آپ کو تقریر سناؤں گا۔ مگر جناب، آپ بہت ہمت والے ہیں، عقیل بولا۔ کمال ہے، میرے حلق سے تو آواز بھی نہیں نکلتی اور آپ نے اتنی بے تکلفی سے عورتوں کی دھجیاں اڑا دی۔ اس میں ہمت کی کیا بات ہے؟ دیکھیے، بتاتا ہوں، مجھے یقین ہے آپ کو علم نہ رہا ہوگا کہ آپ کو تقریر بھی کرنی پڑے گی۔ سردار صاحب کچھ اسی قسم کے آدمی ہیں، لیکن مجھے حیرت ہے کہ آپ کو سردار صاحب کے غصے کا بھی خیال نہ آیا اور آپ اپنی رو میں بولتے ہی رہے۔ میں نے انہی کی خواہش پر تقریر شروع کی تھی۔ کچھ بھی ہو، آپ کافی مضبوط قسم کے اعصاب رکھتے ہیں اور اسی لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ بہت خوب، آپ اس لیے تشریف لائے ہیں کہ میں مضبوط قسم کے اعصاب کا مالک ہوں؟ جی ہاں، دراصل مجھے ایک مضبوط دل والے ساتھی کی ضرورت ہے۔ عمران خاموش رہا۔ عقیل پھر بولا، میں رات کو پرانی حویلی میں گھسنا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ ادھر ہی سے گزر کر آئے ہیں، میں آپ لوگوں کے پیچھے تھا۔ آپ لوگ دروازہ ہلنے کی آواز سن کر رک گئے تھے۔ اوہ اچھا، وہ آسیب زدہ عمارت؟ جی ہاں، مجھے بھوتوں سے ملنے کا بڑا شوق ہے۔ یعنی آپ کو بھوتوں پر یقین نہیں ہے؟ عمران نے کہا۔ 1% بھی نہیں، لہٰذا میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ دروازہ کون ہلاتا ہے اور وہ کیسل والوں کو کیوں خوفزدہ کرنا چاہتا ہے۔ کیسل والوں کو تو آپ بھی خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں؟ عقیل یک بجک چونک کر عمران کو گھورنے لگا۔ میں کیوں اور کس طرح خوفزدہ کرنا چاہتا ہوں؟ آسمانی روشنیوں کا تذکرہ کر کے؟ بھلا چاندنی رات میں آسمان پر کسی دوسری روشنی کا دھبا کب نظر آتا ہے؟
عقیل ہنسنے لگا، پھر بولا، میں دراصل اس کام کے لیے سردار صاحب کو تیار کرنا چاہتا تھا۔ وہ بھی کافی مضبوط اعصاب کے آدمی ہیں، اس بڑھاپے میں بھی وہ آصیبوں سے قطعی متاثر نہیں ہے۔ میں انہیں اسی بہانے سے آبزرویٹری تک لے جانا چاہتا تھا، وہاں پہنچ کر انہیں موڈ میں لانے کی کوشش کرتا، پھر ہم دونوں آصیبوں کی تلاش میں روانہ ہو جاتے۔ اچھا، عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، مگر وہ راستے میں یک بیک ہوا سے کیوں لڑنے لگے تھے اور آپ کو واپس کیوں کر دیا تھا؟ اوہو، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ کسی بات کا تذکرہ دوسروں سے نہیں کرتے۔ میں ان کا نیا پرائیویٹ سیکرٹری ہوں نا، اس لیے ہر وقت دم کے ساتھ پیچھے لگا رہتا ہوں۔ ایک پرائیویٹ سیکرٹری کا فرض ہے کہ وہ اپنے مالک کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرے۔ کمال ہے، اس نے متحیرانہ انداز میں سر ہلا کر کہا، پھر بولا، شاید وہ آپ ہی کی آہٹ پر بھڑک گئے تھے۔ مگر بھڑکے کیوں تھے؟ کیا انہیں یہاں کسی قسم کا خطرہ ہے؟ خدا جانے، سردار صاحب کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے بیوقوف بنانے اور خوفزدہ کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہوں۔ کیا وہ اس قسم کی حرکتیں بھی کرتے ہیں؟ انتہائی سنجیدگی سے، آخر وقت تک آپ کو علم نہیں ہو سکتا کہ ان کے ذہن میں کیا ہے۔ خیر ہٹائیے، ہاں تو آپ صرف آبزرویٹری میں کام کرتے ہیں؟ جی ہاں، میں نے فلکیات کا کافی مطالعہ کیا ہے، میرے پاس اس سبجیکٹ کی ڈگریاں بھی ہیں۔ سردار صاحب میں ایک بڑی اچھائی ہے، وہ ہے تکمیل کی دھن۔ وہ ہر کام کو اس کی انتہا تک پہنچا دیتے ہیں۔ میرا رجحان فلکیات کی طرف دیکھ کر میرے لیے ایک آبزرویٹری تیار کرا دی، ہزاروں روپے خرچ کر کے آلہ جات خریدے۔ کیوں؟ عمران نے حیرت سے کہا، کیا وہ آپ کے عزیز ہیں؟ جی ہاں۔ کیا رشتہ ہے؟ وہ دیکھیے، آپ شاہدہ سے تو ملے ہی ہوں گے، میں اس کا سوتیلا بھائی ہوں۔ اوہ اچھا، عمران نے آنکھیں نکال کر کہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہی بات شاہدہ اسے نہیں بتا سکتی تھی؟ آخر اس نے چھپایا کیوں، اور یہ کیوں کہا کہ سردار داراب ہی سے اس کے متعلق معلومات حاصل کی جائے؟ اور پھر اسے سردار کا رویہ یاد آیا۔ اس نے عقیل کے عزیزوں کے سے انداز میں گفتگو نہیں کی تھی، بلکہ طرز مخاطب مالکانہ تھا، اور ساتھ ہی عقیل نے بھی کچھ اسی انداز میں گفتگو کی جیسے اس کا ملازم ہو۔ ہاں، تو آپ اس آصیب زدہ عمارت میں جانا چاہتے ہیں؟ یقیناً یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے، لیکن اگر سردار کو اس کی اطلاع ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ پر الزام نہیں آنے دوں گا۔ اچھا، تو پھر کل رات پر رکھیے، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ کل؟ عقیل کے لہجے میں مایوسی تھی۔ خیر، کل ہی صحیح، لیکن کسی سے اس کا تذکرہ نہ کیجیے گا، ورنہ ہم قیامت تک وہاں نہ جا سکیں گے۔ کیوں؟ اس کے متعلق وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ دراصل سردار صاحب کے موڈ پر منحصر ہے۔ پتہ نہیں اس وقت ان کا موڈ کیسا ہو جب یہ خبر ان تک پہنچے، لہٰذا ایسا کام کیوں کیا جائے جس سے اس قسم کے خدشات لاحق ہوں۔ سردار صاحب آپ کے دادا ہوئے؟ کیا آپ انہیں دادا نہیں کہتے؟ نہیں، میں انہیں صرف سردار صاحب کہتا ہوں، بچپن ہی سے، لیکن انہیں کبھی اس پر اعتراض نہیں ہوا۔ بہت شاندار آدمی ہے سردار داراب، عمران سر ہلا کر بولا۔
ایک بار میں نے پیار سے اپنے والد صاحب کا سر سہلا دیا تھا تو انہوں نے اس زور کا چانٹا مارا تھا کہ آج تک ہر قسم کے والدین کا سامنا ہوتے ہی روح لرزنے لگتی ہے۔ عقیل ہنسنے لگا۔ اس کے سفید دانت کسی بھیڑیے کے دانتوں کا تصور پیش کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ دوسرے دن ملنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ سردار صاحب، عمران نے سردار داراب کو مخاطب کیا جو اپنی رائفل کی نال صاف کر رہا تھا۔ کیا ہے؟ کیوں آئے ہو؟ اس نے ایک آنکھ بند کر کے دوسری رائفل کی نال سے لگاتے ہوئے کہا۔ یہ عقیل آپ کا کون ہے؟ سردار داراب نے ایک طویل سانس لے کر رائفل کی نال میز پر رکھ دی اور عمران کی طرف مڑا۔ کیوں؟ یوں ہی تفریحاً پوچھ رہا ہوں، ویسے میرا دل چاہتا ہے کہ اسے گولی مار دوں۔ بیٹھ جاؤ، سردار داراب نے خلاف توقع نرم لہجے میں کہا۔ عمران بیٹھ گیا۔ سردار اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تو تم نے بتھیری معلومات حاصل کر لی ہیں، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن میرے خیال میں عقیل خارج از بحث ہے۔ کیوں؟ تب پھر تمہیں عقیل کے متعلق کچھ بھی نہیں معلوم۔ وہ شاہدہ کا سوتیلا بھائی ہے۔ کون کہتا ہے؟ خود عقیل نے مجھے بتایا تھا۔ اور کیا بتایا تھا؟ اور کچھ بھی نہیں۔ سردار داراب یک بیک مغموم نظر آنے لگا۔ اس کا سر جھک گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک طویل سانس لے کر کہا، وہ شاہدہ کے مرحوم باپ کی ہوس کا نتیجہ ہے، ایک ایسی عورت کا لڑکا جو غیر منکوحہ تھی۔ اوہ، تب تو وہ واقعی خارج از بحث ہے۔ مگر سردار صاحب، بچھوؤں والا معاملہ تو وصیت نامہ کے سلسلے میں بھی خامیاں رکھتا تھا۔ ظاہر ہے کہ آپ ہاتھ اچھا ہو جانے پر وصیت نامے کی تکمیل کر سکتے تھے۔ میں نے کافی غور کرنے کے بعد سر سلطان سے مدد طلب کی تھی۔ انہوں نے ایک بار کسی پرائیویٹ سراغر ساں کا تذکرہ کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ انہی سے مدد لی جائے۔ میں اپنا اطمینان کیے بغیر اس معاملے کو پولیس کی نظر میں نہیں لانا چاہتا۔ سب سے بڑی الجھن یہی ہے کہ آخر وہ بچھو سگار کے ڈبے میں کیوں رکھے گئے تھے؟ رکھنے والا کیا چاہتا تھا؟ میں عن قریب معلوم کر لوں گا۔ آپ ان لوگوں کی فہرست مرتب کروا دیجئے جو کیسل میں رہتے ہیں یا کیسل کے باہر۔ میرا مطلب ہے ایسے اعضاء کے نام جو آپ کے وارث ہو سکتے ہوں۔ ایسے اعضاء میں شاہدہ، نجیب اور سجاد کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ سجاد کون؟ مجھے ان کے متعلق کچھ نہیں معلوم۔ میرا ایک اپاہج بھائی جو خود سے اٹھ کر چل پھر نہیں سکتا، وہ کیسل کے مغربی سرے والی پیلی عمارت میں رہتا ہے۔ پیدائشی اپاہج ہے۔ وہاں اس کی دیکھ بھال کے لیے 2 خادم ہیں۔ مگر عمران، وصیت نامہ بھی میرے خیال سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تم اس لائن پر مت سوچو۔ اگر میں اس تاریخ کو اس پر دستخط نہ کر پاتا تو فرق کیا پڑتا؟ یہی اس کیس کا خاص نقطہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی طرح فرق پڑ ہی جاتا، تب تو پھر وہ فرق پڑ چکا ہوگا، کیونکہ میں نے ابھی تک وصیت نامے پر دستخط کر کے اس کے استحکام کے لیے کاروائیاں نہیں کی۔ جس نے بھی بچھو رکھے تھے وہ اس بات سے واقف تھا کہ میں اس دن وصیت نامے پر دستخط کروں گا، لہٰذا
وہ اس سے بھی واقف ہوگا کہ میں نے دستخط نہیں کیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی خاص مقصد کے تحت وقتی طور پر آپ کو دستخط کرنے سے باز رکھنا چاہتا ہو۔ میں اس کے امکانات پر بھی غور کر چکا ہوں۔ یعنی اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا؟ عمران نے پوچھا۔ قطعی نہیں، میں کسی کی حق تلفی کبھی نہیں کروں گا، سب اسے جانتے ہیں، یعنی میرے اعضاء۔ میں ان پر یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ میری ایک ایک کوڑی ان میں تقسیم ہو جائے گی۔ پھر آخر اس حرکت کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کوئی آپ کی ساری املاک اکیلے ہی ہڑپ کرنا چاہتا ہو، لیکن وہ اتنا احمق بھی نہ ہوگا کہ اسے قانونی چارہ جوئی کا ڈر نہ ہو۔ اگر میں کسی ایک کو اپنی ساری املاک دے بھی دوں تو میرے مرنے کے بعد دوسرے حقدار قانونی چارہ جوئی کر کے اپنے حصے نکال لیں گے۔ لیکن بچھو کیوں؟ بچھو تو اس وقت تک میرے ذہن میں ڈنک مارتے رہیں گے جب تک کہ میں معاملے کی تہہ تک نہ پہنچ جاؤں۔ کیا خیال ہے؟ شاہدہ صاحبہ رکھ سکتی ہیں بچھو؟ ہرگز نہیں، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر نجیب؟ وہ بھی نہیں، حالانکہ میں اسے پسند نہیں کرتا، لیکن وہ بھی ایسا نہیں کر سکتا، مجھے یقین ہے۔ آپ کے بھائی سجاد صاحب؟ میرا خیال ہے کہ اس میں سازش کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہ نہ کہیے، وہ کسی طرح دوسرے کو بھی اعلی کار بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں عقیل کا نام لوں گا، کیا وہ ان کا اعلی کار نہیں بن سکتا؟ آپ کی املاک سے ایک ہبہ کی بھی توقع نہیں، ایک معقول حصے کا وعدہ اسے اس کام پر ابھار سکتا ہے۔ میں یہ سب کچھ نہیں جانتا، مگر کسی ثبوت کے بغیر یقین کر لینا میرے بس سے باہر ہے۔ ابھی تک بچھو ہوئی کا مقصد واضح نہیں ہوا، تم خام خواہ چھلانگے لگا رہے ہو۔ میں اسی طرح چھلانگے لگاتے لگاتے کہیں نہ کہیں قدم جما ہی لیتا ہوں۔ ضرور جماؤ، میں منع نہیں کرتا، سردار داراب نے کہا، اور پھر رائفل کی نال صاف کرنے میں مشغول ہو گیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔